آج 14 اگست ہے۔ پوری قوم یوم آزادی منا رہی ہے۔ ملی نغمے گائے جا رہے ہیں۔ وطن کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، مگر نغموں، دعاؤں اور تقریبات میں لوگ یہ بات بھول جائیں گے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے۔ ان کی نظر میں یہ ملک کیسا ہونا چاہیے تھا، یہ جاننے کے لیے ہمیں قائد اعظم کی تقریروں، تحریروں اور باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں تعصبات کے شعلے کیوں بلند ہوئے، ہماری زندگیوں میں بددیانتی کیسے آئی، ہم ترقی کی دوڑ میں پیچھے کیوں رہ گئے۔ مثلاً قائد اعظم کی ایک یادگار تقریر ہے۔ یہ خطاب 1977 تک ریڈیو پاکستان سے سنایا جاتا رہا، مگر پچھلے 44 برسوں سے کسی نے یہ تقریر نہیں سنی یا شاید سنائی نہیں گئی۔ شاید ایسا اس لیے کیا گیا کہ ملک و قوم کو تعصبات کی آگ میں جھونکنے والوں کے نزدیک اس تقریر کا خاتمہ بڑا ضروری تھا، کیونکہ یہ تقریر تعصبات کے خلاف تھی، یہ تقریر نفرتوں کے خلاف تھی۔ قائد اعظم کی اس تقریر میں صرف اور صرف امن کا درس دیا گیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ریاست کے مستقبل سے متعلق فرمانے لگے، آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، اور کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے آپ آزاد ہیں۔ اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب یا فرقے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ قائد اعظم کی اس تقریر کا صاف مطلب یہی تھا کہ ریاست پاکستان میں کوئی شخص بھی مذہب یا فرقے کی بنیاد پر ممتاز نہیں ہوگا، بلکہ ریاست پاکستان کے نزدیک تمام فرقوں اور مذاہب کے لوگ برابر ہیں۔ ریاست انہیں ایک ہی نظر سے دیکھے گی۔ حیرت ہے، قائد اعظم کے اس فرمان کے باوجود پاکستان کی ریاست میں مذاہب اور فرقوں کی بنیاد پر نفرتوں کا زہر گھول کر تعصبات کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس ملک میں مسلمان اکثریت میں ہیں، مگر مسلمانوں کے ہاں فرقہ واریت کی آگ ہے۔ یہ آگ ملک میں نفرت اور خون کی صورت وحشت بن کر گلیوں میں پھر رہی ہے، موت کا پیغام بانٹ رہی ہے۔ ایک دن ایک روحانی شخصیت کہنے لگی کہ ہر شہر میں ایک مذہب روڈ ہونا چاہیے، اس سڑک پر مسجد، مندر، گردوارے اور چرچ سمیت دیگر عبادت خانے ہونے چاہیے، جس کی جہاں مرضی ہو وہ وہاں عبادت کرے۔ افسوس، ہم نے قائد اعظم کی زندگی کے تمام اسباق بھلا دیے، ہم نے قائد اعظم کے بتائے ہوئے راستوں کو فراموش کیا۔ اس کی بڑی وجہ ہمارے سیاسی و مذہبی رہنما ہیں، حالانکہ قائد اعظم کے ساتھ جو سیاستدان تھے وہ کرپشن سے پاک تھے۔ قائد اعظم کے ساتھ مولوی نہیں بلکہ صوفیہ کرام تھے۔